الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ عصمت انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس عقیدے کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو اپنے وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم سب نے انبیاء کرام کی ذات پہ بھی ایمان لانا ہے اور انبیاء کرام کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے۔ انبیاء کرام کی تین بڑی صفات ہیں۔ پہلی صفت صفت بشریت ہے کہ تمام کے تمام پیغمبر بشر بلکہ افضل البشر ہوتے ہیں، انسان بلکہ تمام انسانوں کے سردار ہوتے ہیں، لیکن ہوتے انسان اور بشر۔ دوسری صفت انبیاء کرام کی صفت وہبیت ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ جنہیں چنتا ہے انہیں نبی بناتا ہے۔ کوئی نبی اپنی عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدوں سے، اپنے تقوی و طہارت سے نہیں بنا، بلکہ مقام نبوت
مقام رسالت یہ وہ مقام ہے جو اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ یہ محنت سے آدمی نہیں بنتا، بلکہ یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان دو صفات کے متعلق بقدر ضرورت گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ انبیاء کرام کی تیسری صفت عصمت ہے، جسے عقیدہ عصمت انبیاء بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس لیے عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا صحیح ہوگا، تو اتنی ہماری نجات یقینی ہے۔ عقیدے میں گڑبڑ ہو، بگاڑ ہو، اعمال چاہے جتنے ہم زیادہ کریں تو ہم جنت نہیں جا سکتے۔ عقیدے کی مثال عمارت کے بنیاد کی ہے، اعمال کی مثال یہ تو اوپر دیواروں کی ہے۔ بنیادیں مضبوط ہوں گی تو دیواریں قائم رہ سکتی ہیں، بنیاد کچی ہو تو دیواریں چاہے جتنی پائیدار بنا لو، وہ عمارت ایک نہ ایک دن گر ہی جائے گی۔ اسی لیے ہمارا مذاکرہ کئی جمعوں سے عقائد کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو عقیدہ عصمت انبیاء کیا ہے؟ عصمت انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام کو ابتدائی پیدائش سے لے کر آخر عمر تک، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے انہیں بچاتا ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ عصمت انبیاء کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ انبیاء کرام گناہوں کے قریب نہیں جاتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، لڑکپن میں بھی گناہوں سے پاک، جوانی میں بھی گناہوں سے پاک، بڑھاپے میں بھی گناہوں سے پاک، ابتدائی زندگی میں بھی گناہوں سے پاک، آخر عمر میں بھی گناہوں سے پاک۔ نبی بن جانے سے پہلے بھی وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو عقیدہ عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ اس عقیدے پہ جس کا ایمان نہیں ہے، جو نبی کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ نبی کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر معصوم کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں آتا ہے، دنیا کی رہبری کے لیے آتا ہے، دنیا کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ اب اگر پیغمبر بھی گناہ کرے تو امت اس پیغمبر کی پیروی کیسے کرے گی؟ اس لیے پیغمبر نبی بنائے جانے سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے پاک رکھتا ہے، ان کا بچپن بھی پاک، ان کی جوانی بھی پاک، کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں گے، جب لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے، جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، جب لوگوں کو شریعت کی بات بتائیں گے، جب لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں گے، تو کل کلا کوئی آدمی اعتراض نہ کرے کہ آپ ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہو، آپ ہمیں چوری سے روک رہے ہو، کل آپ بھی چوری کر رہے تھے، آپ فلاں گناہ سے ہمیں روک رہے ہو، آپ کا ماضی داغدار ہے۔ اس لیے اللہ نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے بھی پاک رکھتا ہے، تاکہ کل کوئی پیغمبر کی ذات پہ، اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا لے، تاکہ وہ جو شریعت لے کر آتے ہیں، جو دین لے کر آتے ہیں، جو وحی لے کر آتے ہیں، جو میسج لے کے آتے ہیں، جو پیغام لے کے آتے ہیں، تاکہ امت اس وحی پہ،
اور اس دین پہ ان کا اعتماد باقی رہے۔ اگر نبی سے بھی گناہ ہو، نعوذ باللہ اگر نبی معصوم نہ ہو تو امت پھر اس کے لائے ہوئے دین پہ اعتماد نہیں کرے گی، اس کی لائی ہوئی شریعت پہ ان کا اعتماد نہیں ہوگا، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ انہیں شک ہوگا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہمیں تو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، ماضی اس کا یہ ہے، یہ خود یہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی تمام پیغمبروں کو ابتدائی پیدائش سے لے کر وفات تک صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، ظاہری باطنی گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کو عقیدہ عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ قرآن اور احادیث دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے دو سبب ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے دو سبب ہوتے ہیں، یا تو اسے گناہ کا علم نہیں ہوتا کہ فلاں کام گناہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا سبب گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ اسے خوف خدا نہیں ہوتا۔ تو گناہ جب بھی ہوتا ہے دو وجوہات سے ہوتا ہے، یا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جبکہ انبیاء کرام عالم الناس ہوتے ہیں، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور تمام انسانیت میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ گناہ یا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، جبکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اور گناہ یا تو خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، جبکہ نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے انبیاء کرام کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے معصوم صرف انبیاء ہی ہوتے ہیں، معصوم صرف انبیاء ہی ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ انسانوں میں اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ بچوں کو ہم معصوم کہتے ہیں لیکن وہ مجازن کہتے ہیں، وگرنہ بہت سارے بچے بھی بچپن میں چوری کر لیتے ہیں، ہے تو وہ بھی گناہ، لیکن اسے معصوم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا گناہ بالغ ہونے سے پہلے لکھا نہیں جاتا، جبکہ پیغمبر حقیقی معنی میں معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ بچوں سے ہو جاتا ہے۔ انہیں معصوم مجازن کہتے ہیں کہ ان کا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، لیکن کرتے وہ بھی گناہ ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، گالیاں دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ سارے کام گناہ ہیں، لیکن بچوں کو معصوم اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان کے اعمال ناموں میں بلوغت تک یہ گناہ لکھے نہیں جاتے، جبکہ پیغمبر بچپن میں معصوم اس معنی میں ہوتے ہیں کہ ان سے نہ جھوٹ کا گناہ کا صدور ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ انسانوں میں کوئی اور معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ ایک گمراہ فرقہ جنہیں شیعہ اور رافضی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے 12 امام یہ معصوم ہیں، حالانکہ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، مغفور ہیں کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے یاروں کو فوراً توبے کی توفیق دے کے ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کی ساری خطاؤں کو، لغزشوں کو، سیئات کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو صحابہ کرام مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ پہلے تو محفوظ ہیں، حفاظت ہوتی ہے،
لیکن معصوم نہیں ہوتے. کبھی کبھار بتقاضۂ بشریت انبیاء کے علاوہ صحابہ اور اولیاء سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ توبہ کر جاتے ہیں، اس سے وہ مغفور ہو جاتے ہیں. جبکہ پیغمبر، صرف پیغمبر ہی معصوم ہوتے ہیں، ان سے سر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کو، بے حیائی کے کاموں کو ان سے پھیر لیتا ہے، ان کے قریب آنے ہی نہیں دیتا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کمرے میں گناہ کی دعوت دی، مصر کی حسین شہزادی ہے، دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اپنی طرف بلا رہی ہے اور اسے اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا پکا ارادہ کر دیا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو وہ بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے. لیکن یوسف چونکہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. اس نے اس وقت رب کے برہان کو دیکھا، رب کی دلیل کو دیکھا. برہان کیا دیکھا؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اس کی تصویر سامنے دیوار پہ نظر آ رہی ہے، اس نے اپنی انگلی کو دانتوں میں یوں چبایا ہوا ہے، اشارہ کر رہا ہے بیٹا یہ کام نہ کر. بعض مفسرین فرماتے ہیں یوسف نے جیسے چھت کی طرف دیکھا، چھت پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اسے عزیز مصر کی، زلیخا کے خامن کی تصویر سامنے نظر آ گئی. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو زنا کے گناہ ہونے کا خیال آ گیا، یہ تو گناہ ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم اس سے گناہ کو اور بے حیائی کو پھیر لیتے ہیں. انبیاء کرام سے اللہ گناہوں کو پھیرتا ہے. نبی کو گناہ کے قریب جانے کی بات تو دور کی ہے، گناہ کو، بے حیائی کو نبی کے قریب آنے ہی نہیں دیتا. دور سے گناہوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ کل امت کا امام بن رہا ہے، یہ امت کے لیے ہادی ہے، یہ امت کو صحیح راستہ بتانے والا ہے. اس لیے پیغمبر سے اللہ گناہوں کو دور کرتا ہے، وہ گناہوں کے قریب جاتے ہی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انبیاء کے معصوم ہونے کی، بلکہ صرف انبیاء کرام کے معصوم ہونے ہی کی دلیل بڑی پیاری بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت مومنوں پہ فرض کی ہے اور اپنے رسول کی اطاعت مومنوں پہ فرض کی ہے. میرا سوال ہے اگر نبی سے بھی گناہ ہوتا تو پھر نبی کی اطاعت کیسے ہم کرتے ہیں؟ نبی ہی مفترض الطاعت ہوتا ہے مطلقاً. پیغمبر کی اطاعت ہر کام میں فرض ہے امت پر. نبی ہی مطلقاً مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کی پیروی فرض ہوتی ہے. نبی کے علاوہ کی پیروی مطلقاً فرض نہیں ہے. باپ کی پیروی کرنی ہے، لیکن کب تک کرنی ہے؟ جب تک قرآن اور سنت کے خلاف وہ حکم نہ دے. استاد کی پیروی کرنی ہے کب تک؟ جب تک وہ قرآن اور سنت کے خلاف حکم نہ دے. اپنے امام کی، اپنے پیر کی، اپنے استاد کی، اپنے رہبر و رہنما کی، اپنے لیڈر کی بات اس وقت تک ہم نے ماننی ہے جب تک وہ قرآن اور سنت کے خلاف حکم نہ دے. جبکہ پیغمبر کے بارے میں فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ کے علاوہ اور اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہے کہ مطلقاً ان کی اطاعت فرض ہے. یہ آیت بتا رہی ہے نبی معصوم ہوتا ہے، تبھی اللہ ان کی اطاعت کی
ان کی پیروی کی, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی حکم دے رہا ہے. نبی گناہوں سے پاک نہ ہوتا, اگر اس سے بھی گناہ ہوتا تو پھر گناہوں کا حکم اللہ کیسے دے سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں, تم بھی جھوٹ بولو, اس سے اگر نعوذ باللہ گناہ ہو تم بھی گناہ کرو. اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے, بلکہ صرف پیغمبر ہی معصوم ہوتا ہے, پیغمبروں کے علاوہ کوئی امام معصوم نہیں ہے. اور جو طبقہ پیغمبروں کے علاوہ کسی امام کو معصوم سمجھتا ہے, سنو میری بات, وہ گویا بالفاظ دیگر ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے, کیونکہ عصمت انبیاء معصوم ہونا یہ صرف نبی کا خاصہ ہے, نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا. جو آدمی انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھتا ہے, گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے حضور کے بعد بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اپنے امام کو گویا نبی مان رہا ہے, اسے منصب نبوت پہ, منصب رسالت پہ فائز کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے اور آخری معصوم ہے. حضور نبی ہے, ہر نبی معصوم ہوتا ہے, حضور آخری نبی ہے, حضور آخری معصوم ہے. آپ کے بعد جو کسی کو بھی معصوم مانتا ہے وہ حضور کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے. اس سے اپنے عقیدوں کو محفوظ کرو, سادے مت بنو. طرح طرح کے نعرے لگ رہے ہیں, ایمان کے ڈاکو ہر طرف آج سر بازار اپنے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں. میرا سنی سن ہے, اسے علم ہی نہیں ہے عقیدہ کیا ہے. عصمت انبیاء صرف انبیاء کا خاصہ ہے, انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء کے معصوم ہونے کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا نبی اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, حضور اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. فرمایا جو بھی بات کرتے ہیں وہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ وحی الہی ہوتی ہے. پیغمبر جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں, لیکن وہ پیچھے اس کا مفہوم اور اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں, مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں, بات اللہ کی ہوتی ہے, وہ وحی سے بولتے ہیں, وہ وحی الہی ہوتی ہے. اور یاد رکھو اگر پیغمبر کی زبان سے غلط بات نکلے تو پھر گویا یہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے غلط بات کہہ دی, کیونکہ پیغمبر جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے. الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں, بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. بات کس کی ہوتی ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے, وحی کی دو قسمیں, ایک یہ قرآن میرے سامنے ہے یہ بھی وحی ہے, ایک پیغمبر کے فرامین احادیث ہیں وہ بھی وحی ہے. فرق صرف اتنا ہے وہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے, احادیث کے جو ہے نا وہ بھی وحی, قرآن کے الفاظ یہ بھی وحی ہے. فرق اتنا ہے یہ نماز میں پڑھے جانے والی وحی ہے, اس سے آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے. باقی دونوں بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حدیث میں الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں اور قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں, بات بھی اللہ کی ہے. اس لیے پیغمبر اگر معصوم نہ ہو, اس کی زبان سے بھی اگر گناہ کی بات نکلے تو گویا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ غلط بات کہہ دی. اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, ٹھوس عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام ہی صرف معصوم ہوتے ہیں. معصوم نہ مانے تو پھر پیغمبر کی پیروی ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے. پیغمبر اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ اس کی نقل اتاریں, اس کی پیروی کریں, اسے آئیڈیل مانیں, اس کے پیچھے پیچھے چلیں, اس کی پیروی کریں, اس کی اقتداء کریں. اگر پیغمبر سے گناہ ہو جائے تو پھر کیا گناہ میں بھی ہم پیروی کریں گے؟ اسی ہمارا عقیدہ پیغمبر کے قریب اللہ گناہ کو آنے ہی نہیں دیتا. یہ بات تو دور کی ہے کہ پیغمبر گناہ کی طرف جائے. اس سے پیغمبر معصوم ہوتا ہے. معصوم کا کیا معنی؟ کہ اللہ انہیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے, گناہوں سے بچائے رکھتا ہے. اللہ کی نبی نے ایک حدیث میں فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ,
جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ اب اگر پیغمبر سے گناہ ہوتا تو حضور نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کیسے کہہ دیا ہوتا؟ اس لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک بات ہوتی ہے، اس کے وجود سے جو عمل نکلتا ہے وہ بھی گناہوں سے علائق سے پاک ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی خواہشات نفسانی سے پاک ہوتا ہے، اور ہمارا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے عصمت انبیاء کی خاطر آپ کے بچپن میں آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، جبرائیل آئے، دھویا گیا، کھیل کود کا مادہ نکالا گیا، لڑکپن میں پھر شق صدر ہوا تاکہ لڑکپن کی شرارتوں کو مادہ نکل جائے، اور جوانی میں آپ کو نبوت دیتے وقت پھر شق صدر کیا گیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شق صدر کیوں ہوا؟ جوانی سے پہلے اس لیے ہوا تاکہ جوانی میں ہونے والے گناہوں کا خیال بھی حضور کو نہ ہے۔ یہ عصمت انبیاء کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان کے معصوم ہونے کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ جواب، پہلی وجہ، نبی پاک طینت ہوتا ہے، نبی کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ نبی کی مٹی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی مٹی اللہ جنت سے اٹھاتا ہے، وہ جنت کی مٹی سے ان کا جسد عنصری اللہ بناتا ہے۔ میری اور آپ کی مٹی جنت کی مٹی نہیں ہے، ہماری گندی مٹی ہے، اس لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی مٹی پاک ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ یہ بات تو دور کی ہے کہ پیغمبر گناہ کے قریب جائے گا۔ پیغمبر معصوم اس لیے ہوتا ہے، پیغمبر پاک طینت ہوتا ہے، ان کی مٹی پاک ہوتی ہے، جنتی وجود رکھتے ہیں، جنت کی مٹی سے اللہ انہیں بناتا ہے۔ ہوائی بات نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلائل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دوپہر کا وقت تھا، حضور اپنی ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، ام سلیم اس کا نام ہے۔ ام سلیم کے گھر گئے، ایک چٹائی پہ حضور دوپہر کو کیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضور کے جسم انور پہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ ام سلیم کو خیال آیا، اس نے ایک خوشبو کی ڈبی لی، حضور کے پسینے کے قطرات اس میں جمع کرنے لگی۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور نے دیکھا، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی، آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو، آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا خوشبودار ہے، میں سے اپنی خوشبو میں تھوڑے سے قطرے ملاتی ہوں، اس سے بڑی پیاری خوشبو بن جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے، میرا اور آپ کا جسم گندی مٹی سے بنا ہے، پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے۔ پیغمبر کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے، پسینہ آتا ہے، خوشبو آتی ہے۔ ایسے خوشبو نہیں آتی، پیغمبر جس گلی سے گزرتا ہے کئی دن تک اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس گھر میں حضور گئے وہ گھر منور معطر ہو گیا، جس گلی سے حضور جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی۔ تو نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی کی مٹی جو ہے وہ جنت سے اٹھائی جاتی ہے، تبھی اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے۔ میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، نبی کے پسینے میں ہی خوشبو نہیں ہے، نبی کے بول و براز اس میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہے۔ جنت میں جب ہم جائیں گے نا، کھائیں گے پیئیں گے، قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈکار ماریں گے خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی۔ نبی دنیا میں بھی چونکہ وہ جنت سے اس کی مٹی آئی ہوتی ہے، لہٰذا آپ اور میری طرح اس کو قضائے حاجت کے حوال نہیں آتے۔ اما عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فرمائے حضور واپس آئے، میں اس جگہ گئی کہ امت کو بتاؤں حضور کس طرف رخ کر کے قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں امت کو تعلیم کی غرض سے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئی۔ فرمایا میں گئی، میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ فرمایا میں آئی، میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں گئی تھی یہ بات دیکھنے، دیکھا تو یہ دیکھا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی
کہ جسم کی مٹی جنت سے اٹھائی جاتی ہے۔ فرمایا اپنے اوپر قیاس مت کرو، جب وہ قضائے حاجت کرتے ہیں صرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ یہ پہلی وجہ ہے نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں، ان کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ میں اور آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری مٹی ناپاک ہے، ہماری مٹی ناپاک ہے۔ دوسری وجہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے، نبی ہر وقت جمال خداوندی، جلال خداوندی کے بحر میں غوطے مار رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر کو ہر وقت جمال خداوندی، جلال خداوندی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر ہر وقت گویا اپنے آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر کی خلوت ہے یا جلوت ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، حضور نے فرمایا عبادت یوں کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پیغمبر ہر وقت عالم مشاہدے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذات کی تجلیات کے سمندر کو دیکھتا ہے۔ کبھی جلالی اللہ کی صفات پہ اس کی نظر پڑتی ہے، کبھی اللہ کی جمالی صفات پہ اسے نظر پڑتی ہے، اس لیے اس سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ تیسری وجہ پیغمبر معصوم کیوں ہوتا ہے، پیغمبر محفوظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حفاظت ہوتی ہے، نبوت کے بعد بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور کی سیرت میں متعدد واقعات ہیں جو حضور کی عصمت پہ شاہد اور دال ہیں۔ حضور کے لڑکپن کا زمانہ ہے، حضور بکریاں چرا رہے ہیں مکہ کے ایک پہاڑ پہ، رات کا وقت ہو گیا، اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ کی فلاں گلی سے کچھ آواز آ رہی ہے شعر و شاعری کی، اور ایک محفل سجی ہے، آج اس محفل میں شرکت کر لینی چاہیے۔ تو کہا میں جا کے اس محفل میں شرکت کرتا ہوں۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے، حضور نبی کریم بچپن کا زمانہ ہے، گئے، رات کا وقت ہے، جوس گلی میں پہنچے اور محفل میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کرنی تھی، اسے امام الانبیاء بنانا تھا، گمراہوں کے لیے ہادی بنانا تھا، اسے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا جانا تھا، تو کیسے موسیقی میں کی محفل میں شرکت کر سکتے تھے؟ جو ہوئی داخل ہوئے، بیٹے کی دیر تھی، حضور پہ اللہ نے نیند مسلط کر دی، آنکھ ایسی لگی صبح کو سورج کی شعائیں حضور کے والضحیٰ کے چہرے پہ لگی، حضور بیدار ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ حفاظت اگر نہ ہوتی، کل مکہ کا چودھری ابو جہل کہتا آج ہمیں گانے سے روک رہے ہو، باجے سے روک رہے ہو، کل فلاں محفل میں تم بھی شریک تھے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی محفوظ ہوتا ہے تاکہ اس کے ماضی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اور نبوت کے بعد بھی وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، قریش مکہ تعمیر کر رہے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر بیت اللہ میں کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ کے ایک چچا نے کہا آپ اپنے ازار کو ذرا کندھے پر رکھ دو، اور مکہ کے مشرک بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں میں طواف کیسے کریں؟ وہ ننگے ہو کے وہ کام بھی کرتے بیت اللہ کی تعمیر میں، وہ کہتے تھے گندے کپڑوں کے ساتھ، گناہوں کی گندگی میں لت پت کپڑوں کے ساتھ ہم تعمیر بیت اللہ میں کیسے حصہ لیں؟ اسی وہ ننگے ہو کے تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے، ابن ہشام میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازار کو اس کے ایک چچا نے اٹھایا اور اس کے کندھے پہ رکھا، کس پہ پتھر رکھو تاکہ تیرا مونڈا زخمی نہ ہو۔ اٹھانے کی دیر تھی، حضور بے ہوش ہو کے نیچے دڑام ہو کے گر گئے۔ حضور فرماتے اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے پہلی وجہ وہ پاک تینت ہوتے، اس کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ نمبر دو، نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے وہ جمال خداوندی، جلال خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر تین، نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت، اور معصوم اس لیے بنایا کہ وہ دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضور معصوم ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ وہ ہوگا جس کی زبان سے بھی بہترین باتیں نکلیں، کبھی جھوٹ نہ نکلے،
کبھی گالم گلوچ نہ نکلے، کبھی بہتان و تہمت کے کلمات نہ نکلے۔ اسی حضور کی زبان سے ہمیشہ حق نکلا ہے، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا جو حضور کی حدیث لکھا کرتے تھے، کسی نے اس کو روکا کہ آپ حضور کی باتیں لکھتے ہو، حضور تو بشر ہے، کبھی غصہ ہو جاتے ہیں اور غصے میں تو آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات مت لکھ۔ مسلم کی روایت ہے، حضور نبی کریم سے عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا حدیث کو۔ حضور سے کہا میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کی زبان سے گناہ کی بات نکل ہی نہیں سکتی، چاہے غصہ ہو یا خوشی کی حالت ہو۔ تو نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف نبی ہی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ جو لوگوں کو معصوم مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں یا کسی اور کو مانتے ہیں، یاد رکھو یہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہے۔ جیسا کانا بے ایمان قادیانی دجال وہ کافر ہے، ایسے یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو حضور کے بعد صرف ایک مرزے کو نبی مانے؟ ہم اسے کافر کہتے ہیں جو حضور کے بعد کئی اماموں کو معصوم مانے بلکہ حضور سے درجہ بڑھائے۔ یہ بے ایمان ٹولہ یہ کافر نہیں ہے تو پھر اور کون کافر ہے؟ اس لیے اپنے عقائد کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ سکالر سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں تو اشکالات کرتے ہیں کہ جی قرآن میں فلاں پیغمبر کے بارے میں کہا اس سے یہ گناہ ہوا، فلاں پیغمبر کے بارے میں آیا اس سے یہ ہوا۔ تو ان تمام آیات کو آپ کو سمجھاؤں گا، وقت پہ آئیں، آیات کو سمجھیں۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، یہ قطعی و اٹل بات ہے، تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب سمجھو تاکہ آپ کا ایمان خراب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو دینی صحیح کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔